کے قابل ہی نہیں رہا. اس کا جو میں نے بت بنایا ہوا تو ایک دم ہی ٹوٹتا ہے نا, بت تو ایک دم ٹوٹتا ہے. اس کو ریزا ریزا ہو کے نہیں ٹوٹ رہا تھا, وہ ایک دم ٹوٹا ہے. لندن میں بیوی رہتی ہے, وہ الطاف حسین کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں. قاسم رضا نے پیش کیا ہوا ہے اس کو. یہ بات میں بے غیرت چھنال کی اولاد. بھائی کی بیٹی نے جب بھائی کے متعلق کمپلینٹ کی تھی تو اس کے بعد مجھے جی بھائی جو شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے جی بھائی نام چاہیے تاکہ بسم اللہ کروں, میں کچھ کر کے جانا چاہتا وہ لیڈر رہنے کے قابل ہی نہیں رہا. دوستوں آپ نے سنا کہ وہ لیڈر رہنے کے قابل ہی نہیں رہا. ہم جلدی جلدی اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہماری اس ویلاگ کا مقصد ہے کہ الطاف کی بیٹی کہاں ہے. مجھ پہ لوگوں نے الزامات لگائے جب میں نے یہ سوال کیا کہ میں الطاف کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, اس کی بے عزتی کر رہا ہوں. لوگوں نے تھرڈ کلاس قسم کی باتیں کی. میں نے الطاف کی بیٹی پر کوئی الزام نہیں لگایا, اور اس ویڈیو میں آپ کو شروع سے تھوڑا سا الطاف کی بیٹی کے حوالے سے بات کروں گا, بلکہ اس سے پہلے سے شروع کروں گا کہ عمران خان کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا. اس کے بعد مہاجر قوم کے جو بیوقوف لوگ ہیں, جو بیچارے اندھے تقلید کے قائل ہیں, بند دماغ ہیں, ان کی اپروچ کتنی تھرڈ کلاس ہے. وہ اس منحوس شخص کے ساتھ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں جڑے ہوئے ہیں. آئیے ہم جلدی جلدی کچھ سلائیڈز آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ یہ دیکھیے 2007 میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں جب اختلاف تھا تو الطاف اور جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ تھی اس نے الطاف کے حکم پر ہر اخلاقی حد پار کر دی تھی. عمران خان نے کبھی بھی اپنی کسی بیٹی کو کلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, امریکہ میں کوئی خاتون تھیں, ان کی کوئی بچی ہوئی, انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی عمران خان ان کے باپ ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان کبھی عدالت میں نہیں گئے, نہ کبھی قبول کیا, مگر ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں عمران خان کو زانی قرار دے کر معطل کرنے کی قرارداد پیش کی. ٹھیک ہے, تو یہ ایم کیو ایم کا کردار ہے جو دوسروں کی بیٹیوں کو, دوسروں کی ذاتی نجی معاملات میں نہایت مغلظات بکنے کی قائل ہے, مگر جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ بدترین مغلظات پا جاتے ہیں. اس کی آپ جو ہے ابھی تفصیل دیکھیں گے. آئیے میں آپ کو تھوڑا سا الطاف کی بیٹی کی کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا جس سے میں اپنا ایک موقف قائم کروں گا. آپ کی مرضی, آپ اتفاق کیجئے یا اختلاف کیجئے. یہ دیکھیے جناب. السلام علیکم بیٹا, آؤ بیٹا, ادھر آ جاؤ ذرا. سب چچاؤں کو, تایاؤں کو, پھوپھیوں کو, سب ادھر. تو میں یہاں اس ویڈیو کو روکوں گا. اس میں دو اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لاکھوں کا مجمع ہے. اس لاکھوں کے مجمع میں الطاف نے اپنی بیٹی کو پیش کیا, یعنی انٹروڈیوس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پبلک ہے, تو الطاف بھی پبلک فگر ہے. ٹھیک ہے, اور بیٹی کو بھی اس نے پبلک فگر بنایا ہے. جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں تو پبلک کو حق ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرے, اور سوال کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں تو الطاف نے چچاؤں اور تایاؤں کی بات کی ہے, یعنی یہ لاکھوں لوگ اس کے چچا اور تایا ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا, ابھی میں آپ کو کچھ مزید بہت اہم ویڈیوز دکھاؤں گا کس طریقے سے عنبر خان نے کیا الزام لگایا اور اس پر کس طریقے سے لوگوں نے کیا ریئیکٹ کیا. کیا چچا اور تاؤں کا حق صرف اتنا ہے کہ اگر ان کا بھائی جو ہے اس پر اس پہ کوئی الزام لگے تو وہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی ہماری بھتیجی جو ہے اس پہ کوئی بات نہ آئے, یا پھر بھتیجی کی حمایت کریں, اور ایسے بے غیرت چچا, ایسے بے غیرت تایا کی جو ہے مطلب نا گریبان کھینچ کے گھسیٹیں کہ تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی غلط حرکت کی ہے تو کیا کی ہے اور کیوں کی ہے اور سزا کیوں نہیں ہوئی. تو ہم اس بات کو یہاں روکتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے. یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ اس سے اگلے سال کی ہے. یہ افضل الطاف کی تیسری برتھ ڈے ہو رہی ہے,
اور اس میں اب آپ کو میں نفسیات بتاؤں گا. 13 سال کی بچی جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں سمجھتی ہے. اب یہاں پر اس بچی کا کیک جو کاٹا ہے الطاف نے ہاتھ پکڑ کر، تو صحیح ہے، باپ کا حق ہے، ہمیں پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے سینٹر فگر جو ہے وہ الطاف بنا ہوا ہے. یہ نفسیات بتا رہا ہوں. حالانکہ سینٹر فگر بچی ہونی چاہیے تھی. الطاف اگر پیچھے کھڑا ہوتا تو اچھا باپ لگتا. خود بیٹھا ہوا ہے اور بچی کو ساتھ میں جب پخ نہیں ہوتا بٹھایا ہوا ہے. یہ نفسیاتی ایک ذہنی فکر بتا رہا ہوں. آپ سب باپ ہیں، آپ سالگرہیں کرتے ہوں گے بچوں کی. آپ بتائیے آپ کتنے باپ اس باپ کی طریقے سے اپنی 13 سالہ بچی کی سالگرہ میں بیٹھتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور یہ دکھاتا ہوں. اب یہ سالگرہ ختم ہو گئی ہے اور یہ جو باپ ہے یہ جو ہے جناب کیا کہتے ہیں تحفے بانٹ رہا ہے. بیچاری بچی ایسے جیسے پیچھے دبی ہوئی بچی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا یہی نہیں بلکہ میں آپ کو ایک اور یہ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیے آپ اس کو. اب اس سالگرہ میں یہ آ رہے ہیں، یہ دیکھیے اپنی بچی کو کس طریقے سے دھکا مار کر یہ باپ آگے نکل رہا ہے. وہ بیچاری سمٹ گئی سائیڈ میں. اس کو دیکھیے آپ غور سے. یہ آیا اور یہ دھکا مارا کندھا اور آگے نکل گیا. لوگ اس کو اپنی بچی کی پرواہ نہیں ہے. سالگرہ اس بچی کی ہے. اہم ترین پرسنالٹیز بچی کو ہونا چاہیے، لیکن بچی ہاتھ باندھے سہمی بھی چل رہی ہے اور یہ ڈیوس باپ اس کو دھکا کندھا مارتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہا ہے. تو یہ چیز آپ کے نا سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے. اور اگر ہم اب بھی نہیں سمجھ پاتے تو اب میں اسے مزید کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے معاملہ میرے نزدیک اتنا آسان نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جناب اس پر. یہ ہے جناب 2003 اپریل 11. یہ کوئی پیج ہے میرا کراچی. اس کے اندر اس میں لکھا ہے لندن رابطہ کمیٹی ممبر قاسم علیزہ کے بارے میں امبر نینسی نے سب سچ بتا دیا فلاں فلاں فلاں. تو میں نے ایک ویلاگ بنایا، ویلاگ نہیں بنایا بلکہ میں نے شیئر کی. کچھ لوگوں نے مجھے یہ ویڈیوز بھیجی جس میں امبر خان صاحبہ جو ہیں ان کی تصویریں موجود ہیں اور وہ آڈیو چل رہی ہے کہ انہوں نے جو جو باتیں الطاف کے لیے کی. میں بھی چلاؤں گا وہ بھی. تو امبر خان صاحبہ جو ہیں وہ اس الطاف کو 5 سال پہلے اپریل 2020 میں گالیاں دے کر اب جو ہے وہ اس سے وہ معافیا مانگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب معافیا کیوں مانگ رہی ہیں وہ تو وہی بتائیں گی کہ پریشر ہے یا ان کو پھر سے بڑی محبت ہو گئی ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امبر خان کی کون سی بات پہ اعتماد کیا جائے. ابھی آپ کو کچھ میں ویڈیو سناؤں گا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی. لیکن یہ آپ دیکھ لیے یہ جو ہے یہ 2003 کی میرا کراچی کی ویب سائٹ ہے. میں نے ان کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، مجھے لوگوں نے شیئر کی ہیں جو پبلک ڈومین سے آئی ہیں اور یہ انہوں نے خود اپنی تصویریں پبلک ڈومین میں لگائی ہوئی ہیں جو جہاں سے لوگوں نے اپلوڈ کر کے ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ مجھے بھیجی ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس آتی ہیں چیزیں، لوگ بھیجتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کلیکشن کر کے، لیکن میں کسی کی چیزیں نہ ریکارڈ کرتا اور نہ کوئی چیز کسی کی جو ہے بے عزتی کرتا. لیکن چونکہ آپ نے پبلک ڈومین میں چیزیں شیئر کی ہیں تو جناب وہ تو چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا اب یہ دیکھیے، وہ لیڈر رہنے کے قابل ہی نہیں رہا. اس کا جو میں نے بت بنایا وہ تو ایک دم ہی ٹوٹتا ہے نا. بت تو ایک دم ٹوٹتا ہے. اس کو ریزا ریزا ہو کے نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ ایک دم ٹوٹا ہے میرے سامنے اور میں ان کو کہہ رہی ہوں یہ بات آپ یقین جائیں. میں تھوڑا یہاں روکوں گا. یہ ان کے جملے ہیں. اچھا انہوں نے مزید بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لوگوں نے کچھ لنک بھیجے. یہ کہہ رہی ہیں ندیم رضوی نے اے آئی جنریٹ کیا ہے. ندیم رضوی ابھی اتنا اسمارٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اور اے آئی جنریشن جو ہے میں تو کہتا ہوں خوشی سے جائیے ندیم رضوی کا آپ چیلنج کیجئے کسی بھی کورٹ میں. ٹھیک ہے نا، بہت خوشی سے کیجئے. تو پھر آپ کے بھی عقدے کھلیں گے. ٹھیک ہے نا، الطاف سے بھی سوالات ہوں گے. اچھی بات ہے. ندیم رضوی تو یہ سامنے پھر لا رہا ہے آپ کے لیے. آپ کی دھمکیوں سے، چاہے وہ جان سے مارنے کی ہوں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ہوں، قانونی چارہ جوئی، وکلا سے رابطے. ابے امریکہ میں ایک وکیل جو ہے نا بات کرنے کے 400 سے $1000 گھنٹہ لیتا ہے. اور مجھے پتا ہے تم گھنٹہ وکیلوں ایک وکیل کو کر لو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے،
تو سنیے اس کی گفتگو. میں آج سوچتی ہوں اپنے منہ سے زیادہ میں چپنے ماروں. یہ نشے کر کر کے نا فون کرتے تھے, ان کی بیماری ہے یہ تھی, راتوں رات سب کو فون کرتے, سب جاننے والوں کو, اور پھر مجھ سے ریکارڈ کرواتے تھے باتیں. اس کی پتہ نہیں کیا کیا اس ریکارڈنگ میں راز کھولتے تھے یہ تحریک کے. میں ان کو جو چکر سے جو انہوں نے اپنے منہ سے بتایا تھا, جو مطلب صحیح سن رہے ہیں اس بارے میں, جو بھی سن رہے ہیں صحیح سن رہے ہیں. ہاں چلیے یہ بڑی کمینی ہے, مگر یہ باسط کے ساتھ بھی اس نے منہ کالا کر لیا تھا. اب آپ نے سنا یہ کہکشاں, جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا غلط ہوں, ہیوسٹن میں ایک خاتون رہتی ہیں جو ایم کیو ایم کی الطاف کی بڑی دلدادہ ہیں, ٹھیک ہے. ان کے متعلق ان کے یہ جملے ہیں. اچھا الزامات مجھ پہ, باتیں ساری خود, اجی یہ سب پبلک ہے, ٹھیک ہے. منہ کالا کرنا کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے, آپ آگے چلتے ہیں. چلیے وہ باسط کے ساتھ یہ وہ باتیں بتا رہی جو الطاف حسین نے مجھے خود بتائی. اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا الطاف بھائی یہ ایسا ایکشن کرتی ہیں, رابطہ کمیٹی کے ممبر میں بھی تھی, یہ بھی تھی, میں کہ یہ ایسی باتیں کرتی ہیں پبلکلی جیسے کہ آپ کی بیوی ہے. میں نے کہا کیا, میں وہ سپاہی ہوں الطاف حسین کا ٹارگٹ کلر. ہم تو وہ گمنام سپاہی ہیں جس کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا, کوئی کلیم بھی نہیں کرتا جب ہم پکڑے جاتے ہیں. میں اس بات پہ ایمان رکھتی ہوں, میں اپنا ویو بتا رہی ہوں. کسی کی ہمت نہیں ہے, کسی کی مجال نہیں ہے. پاکستان میں وہی حکومت بنتی ہے جس کو فوج. تو آپ نے سنا, اب یہ ٹارگٹ کلر کی بھی بات کر رہی ہیں. یہاں میں ایک اور سلائیڈ چلاؤں گا آخر میں. یہ بیچارے ایم کیو والوں کو نہیں پتا کہ امریکہ میں ان کی کیا حیثیت ہے. امریکہ کے اندر ایم کیو قریب یعنی ہوئی نہیں ہے, لیکن قریب ہے دہشت گرد تنظیم. تو اگر آپ ڈیزگنیشن دینا چاہتے ہیں تو قریب دہشت گرد تنظیم ہے یہ. ان کی جو کارروائیاں, اور انہوں نے بھی خود بتا دیا ان کا کسی سے رابطہ ہے, ٹارگٹ کلنگ کرتا رہا ہے. میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے جس نے کوئی چوہا بھی مارا ہو. یہ خاتون ہے جن کا ٹارگٹ کلر سے رابطہ ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے وہ الزامات دے رہی ہیں. مزے کی بات یہ ہے, میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ معافی مانگیں مجھ پہ. اگر انہوں نے مجھ سے معافی نہیں مانگی, ان کو نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور میرا زندگی میں اصول ہے, میں کسی کا نقصان نہیں کرتا. میں اپنے مہاجر قوم کے مفاد میں, مہاجر قوم کے اندر موجود یہ جو سامری ہے جس کے سحر میں قوم مبتلا ہے, جس کا نام الطاف ہے, اس کی مذمت کرتا ہوں, اس کو ایکسپوز کرتا ہوں, سچائی کی بنیاد پہ, جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں. آگے سنیے یہ کیا کہہ رہی ہیں, سنیے گا غور سے. حکومت نہیں ہے, کسی کی مجال نہیں ہے. پاکستان میں وہی حکومت بنتی ہے جس کو فوج چاہتی ہے, فوج جس کو ہیرو بنانا چاہتی ہے. فوج نے ہی اس کرمنل, اس کی کیا اوقات ہے, اس کی الطاف حسین کی ساری, مجھے آج یہ باتیں پتہ چلی. فوج کو ہم سے پہلے پتا ہوگی یہ بات, فوج کو سب پتا ہے اس کے بارے میں, مگر فوج نے اس کو ہیرو بنا کے رکھا. سنا آپ نے, الطاف کو ہیرو کس نے بنا کے رکھا ہوا تھا؟ فوج نے. یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ اس زمانے میں 2020 میں الطاف کی رابطہ کمیٹی کی ممبر کہہ رہی ہے کہ الطاف کو فوج نے ہیرو بنا کر رکھا ہوا تھا. تو مہاجروں کان کھول کر سن لو کہ تمہارا جس کو تم ہیرو سمجھتے ہو, اس کو ہیرو کس نے بنایا ہے. مگر پرابلم یہ ہوئی تھی, یہ بھٹو کی طرح خود پاگل ہو گیا. بھٹو بھی اپنے آپ کو ریل ہیرو سمجھنے لگا تھا, تو فوج نے لٹکا دیا. تم نے اس کتے شفیع برفت کے ساتھ جو مہاجروں کے قتل میں شامل ہے, جس کو کتا بھی نہیں جانتا, سندھ کا کتا بھی نہیں پسند کرتا اس کو. جی سرکی میں بکا قلعے کا حیدرآباد میسیکر میں اس کا نام ہے, برفت کا نام ہے. ایون شفیع برفت کا نام ہے, بالکل نام ہے, سب کے نام ہے. تمہارے کیا. تو آپ سن لیجئے ان کی زبانی کہ الطاف مہاجر دشمنوں سے دوستی کر چکا, ان کو معاف کر چکا, ہزاروں مروا دیے, معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سب کو پیار ہے. الطاف بھائی ایشی کر رہے ہیں. سنیے مزید. پہنچتا ہے کہ تم جا کے بیٹھ کے تم کہہ رہے ہو کہ میں معاف کرتا ہوں سارے قاتلوں کو, اور ہم آج سے سندھی بن گئے. تمہارے کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ نے سنا, ہم سندھی بن گئے. یہ مہاجر نام پر دھوکہ دے رہا ہے 40 سال سے, اور سارے سے کمیٹی کے ممبر جانتے ہیں کہ یہ سندھیوں سے طے کر چکا کہ ہم سندھی بن گئے. ٹھیک ہے, سنیے آگے. تم جا کے بیٹھ کے تم کہہ رہے ہو کہ میں معاف کرتا ہوں سارے قاتلوں کو, اور ہم آج سے سندھی بن گئے. تمہارے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم جا کے بیٹھ کے تم کہہ رہے ہو کہ میں معاف کرتا ہوں سارے قاتلوں کو, اور ہم آج سے سندھی بن گئے. تمہارا لیول آف نالج یہ ہے کہ تم اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہو کہ تم کسی کہتا ہے نا, الطاف حسین خود کہتا ہے, الطاف حسین کی بات اللہ نے قبول کر لی. الطاف حسین نے کہا کہ میں شیطان سے بھی مدد لینا چاہوں گا, اپنے مشن کے لیے شیطان سے بھی مدد لوں گا. تو اللہ نے تو یہ شیطان سے مدد لینا چاہتا ہے اپنے مشن کے لیے. اس کا مشن ہے کیا؟
دیکھیں مہاجر قومیت منوانا اگر مشن ہوتا، 18ویں ترمیم میں محمود خان اچکزئی نے بلوچستان کو 2 لسانی صوبہ قرار دلوا دیا. پڑھ لیجئے. اچھا آپ لوگ جو ہے پڑھنا لکھنا تو جانتے نہیں ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں سارے، ٹھیک ہے نا. وہ جن کو آپ گوار کہتے ہیں سندھی بولنے والے بلوچ، وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ قانون سازی جانتے ہیں. آپ تو مداری کی ڈوری پہ ڈھمکٹویاں، جی الطاف، آپ اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کو ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، 15 سال ہونے کو آ گئے. ٹھیک ہے، ہو چکے ایکچولی. ٹھیک ہے، لیکن قوم نہیں جانتی کیا ظلم کیا الطاف نے آپ کے ساتھ. اس کا مشن ہے کیا؟ کبھی پوچھا اس سے؟ 18ویں ترمیم میں قومیت منوا سکتا تھا اگر یہ مشن ہوتا. یہ چاہتا، اچھا جھوٹ بولتا ہے کہ جی 98% کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، 98% کے لیے. ابے تو مشرف کے ساتھ بیٹھا تھا، 98% کی بات کیوں نہیں کی؟ تو نواز شریف کے ساتھ بیٹھا کیوں نہیں بات کی؟ بے نظیر کے ساتھ بیٹھا تھا کیوں نہیں بات کی؟ تو جو ہے 2013 تک ہر حکومت میں رہا اور ہر 2% کے ساتھ تو نے عیاشی کی اور مال بنایا. سنیے. شیطان ہی بھیج دیا. شفیع برفت ایک شیطان ہے، اس کو شیطان ہی بھیج دیا. اگر شیطان سے مدد لینا ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مدد لیتے تھے. شیطان آیا تھا نا بیٹا نے کہ بیٹے کو ذبح نہیں کرو. یہ ہمیں سنت سے نہیں ملتا ہے کبھی بھی کہ شیطان سے مدد کرو. شیطان سے مدد لینے سے بہتر ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ. میں نے قاسم رضا سے کہا تم قرآن پہ ہاتھ رکھو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو تم خدمت کے لیے پیش کرتے ہو یا نہیں. اب سنیے آپ، یہ قاسم علی رضا جو ہیں یہ الطاف کی رابطہ کمیٹی میں، اور 2020 میں، آج نہیں 2020 میں الزام لگ رہا ہے. آیا تھا میں نے آج قاسم رضا کا، یہ میں آپ کو 100% بتا رہی ہوں. قاسم رضا کی جو بیوی ہے، ایک بیوی تو پاکستان میں رہتی ہے نا، لندن میں بیوی رہتی ہے، وہ الطاف حسین کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں. قاسم رضا نے پیش کیا ہوا ہے اس کو. یہ بات کی آفر سب کی بیویوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے. یہ اچھا، اور ان کا امتحان ہے کہ تمہیں کون عزیز ہے. قائد عزیز ہے تو وفاداری کے امتحان کا یہ بھی ایک طریقہ لیتے ہیں. سور کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سور کھاؤ. تمہیں قائد عزیز ہے یا اپنی. تو آپ نے سنا الطاف شیطان کی پرستش کرتا ہے. الطاف سور کھانے کو پیش کرتا اپنے لوگوں کو. یہ لوگ سور کھاتے ہیں. اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ عنبر خان نے یہ سارا کچھ جھوٹ بولا، ٹھیک ہے. انہوں نے اب تک نہیں بتایا. وہ کہتی ہیں کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے. مطلب الطاف نے اپنے گرد سارے جھوٹے جمع کیے ہوئے، ٹھیک ہے. 2020 میں یہ قصے سنائے، اس کے بعد آج کہتی ہیں کہ جی یہ ندیم رضوی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلا رہا ہے. اتنی بڑی یہ فن خان ہے کہ میں ان کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ بتائیے 2020 میں یہ بیانیات ہیں، یہ سنیے گا آپ، سنیں غور سے. ڈائن بھی 100 گھر چھوڑ کر خون پیتی ہے، لیکن تم نے تو ڈائن کو بھی شرمندہ کر دیا عنبر خان. اس قائد کو کل تک تو اپنا باپ، اپنا روحانی پیشوا، اپنا امام، اپنا غرور کہا کرتی تھی. آج اس قائد اور اس کے گھر والوں کے لیے جو غلیظ زبان تو نے استعمال کی ہے، تجھے اپنے عورت ہونے پہ بھی شرم آنی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیو. اچھا یہاں بڑی اہم بات ہے، آپ ہر بندے کی آپ بات سنیں گے گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے. جب یہ ویڈیو بنی ہے تو الطاف کے گھر والوں میں الطاف تھا یا اس کی بیٹی، ٹھیک ہے. جان بوجھ کے انہوں نے بیٹی کا ذکر نہیں کیا ہے چونکہ بہت زیادہ بیٹی ہو رہا تھا اور اتفاق سے اس کی آڈیو کسی نے بھیجی نہیں ہے، لیکن ان خاتون نے یہ ساری باتیں اس وقت کی تھیں. تو یہ جو گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا گھٹیا بات ہے یہ بتا نہیں رہے، ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہے جو سوال میں کر رہا ہوں. سنیے کہ تیرے کہے ہوئے الفاظ زندگی بھر تیرا تعاقب کریں گے اور خدا کا نظام اور یہ قوم تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. شرم کر، ڈوب مر. اچھا اب ایک اور سنیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہاشم ہے اور میں لندن میں مقیم ہوں. یہ ویڈیو لاگ بنانے کا مقصد
अंबर, नैन्सी और उन जैसे बेशुमार लोग जो कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और MQM पर झूठी इल्ज़ाम तराशी, बहुतान तराशी करते हैं, सबसे पहले तो मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उन्हीं ज़मीर फरोशों के टोले में अंबर, नैन्सी का भी इजाफा हो गया है। ठीक है, एक नहीं कई लोग, ये हाशिम साहब है, मुझे नहीं पूरा नाम याद, लेकिन ये भी इनकी राब्ता कमेटी में, एक और सोहेल खानज़ादा, इनकी गुफ्तगू सुनिए। सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि जो ये अंबर नैन्सी नामी एक औरत ने जो एक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अल्ताफ भाई के, अल्ताफ भाई घर के ख़िलाफ़, घर वालों के ख़िलाफ़, मैं इंतहाई गम और गुस्से के साथ मैं इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा हूँ, इस बेगैरत औरत के इस किरदार की कि इसने ये हरकत की। अब अंबर नैन्सी नामी इस औरत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई तुमसे ये कहे, तुम्हारे मुतालिक ये कहे कि तुम हर जुम्मे किसी को चुम्मा देती हो, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम अपने शोहर के दोस्तों के साथ रात बसरी करती हो, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम्हारी बेटियां ये अमल करती हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हैं, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर कोई तुमसे ये कहे। अब आप इसमें देख रहे हैं, ये शख्स जो है सोहेल खानज़ादा, ये अल्ताफ़ की जो राब्ता कमेटी उसमें शामिल है, और जो जुमले, जो इल्ज़ामात, ये सवालात जो भी कहें आप, अंबर खान पे लगा रहा है, ठीक है, उसकी बेटियों तक पे बात कर रहा है, और कह ये रहा है कि जो इल्ज़ामात तूने अल्ताफ़ पे लगाए वो तेरी बेटी पे लगे। बेसिकली ये उसकी बेटी को छुपाना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, अल्ताफ़ को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बात सारी वही है। सुनिए कि तुम्हारी बेटियां रात गुजारती हैं दूसरे लोगों के साथ, तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा यकीन। या तुमसे कोई ये कहे कि तुम्हारा शौहर गंदी औरतों के पास जाता है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये हरकत करते हुए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। बेगैरत इंसान, तुम ये नून वाव इस टोले के चक्कर में पढ़ के तुम इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने लगी है कायद के खिलाफ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करोगी और तुम्हें उसका रिएक्शन का सामना ना करना पड़े? अभी कारकुन जिंदा है कायद के, याद रखना, तुम्हारी नस्लों की तारीख हम पूरी दुनिया को बता देंगे। आइंदा ज़बान गलत इस्तेमाल की तो इससे सख्त रद्द अमल आएगा। बेगैरत इंसान, बेगैरत औरत। तो ये जुमले हैं आपने सुने MQM की राब्ता कमेटी के मेम्बरान के अंबर खान के लिए 2020 में। अच्छा, अंबर खान साहिबा जो हैं, उन्होंने अभी हालिया जब मैंने सवाल किया, उन्होंने माफ़ी मांग ली अल्ताफ़ से, ठीक है ना, और मुझ पे हमला आवर, मतलब शर्म बेशर्मी की इंतहा होती है, ठीक है ना। और सुनिए, मैं पूरी राब्ता कमेटी के आपको व्लॉग सुनाता हूँ, फिर कंक्लूजन दूंगा, सुनिए इसको। अमेरिका में मौजूद एक खातून अंबर खान ने भी इसी तरह के कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के बारे में बहुतान तराशी की, न सिर्फ उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। ये इंतहाई नाकाबिल बयान ही नहीं बल्कि इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और वो खातून जो ख़ुद बेटियों वाली हैं, उन्हें दूसरों की किरदार पर बहुतान लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। सुना आपने, ये मुस्तफ़ा कमाल हैं, ये कन्वीनर हैं मौजूदा राब्ता कमेटी के। उन्होंने भी बहुतान, अब बहुतान नहीं बता रहे बहुतान क्या है, बहुतान वही है जो मैंने सवाल किया कि अंबर नैन्सी खान ने अल्ताफ़ पे इल्ज़ाम लगा, और मुझ समेत कम से कम दर्जनों लोग जो हैं उनके सामने उन्होंने ये बातें की जिसकी मजम्मत कर रहे हैं, खुल के डिस्कशन नहीं कर रहे कि क्या है। ये सुनिए जनाब नदीम एहसान साहब क्या फरमाते हैं। मेरा ये वीडियो लॉग अंबर नैन्सी के हवाले से है। तुम अपने अस्करी आकाओं के एजेंडे पर तहरीक में आई थी। उनके अहकामात की जो बजावरी तुमने करनी थी और जो तुम्हारा एजेंडा था, उसमें तुम नाकाम रही, और इसी वजह से तहरीक ने तुम्हें खारिज कर दिया। तुम अल्ताफ़ हुसैन भाई और उनके अहले खाना के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रही हो, बदकलामी कर रही हो, और हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि तुम किसके पेरोल पर हो। तुम अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना मुंह में ज़बान हम भी रखते हैं। तो आपने सुना नदीम एहसान साहब ने फुली थ्रेट की कि ज़बान ये भी रखते हैं, ज़बान को लगाम दो। साथ साथ जो है उन्होंने बताया कि किसी के पेरोल पर है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2020 میں ساری رابطہ کمیٹی نے اور ان کے سینکڑوں کارکنان نے، ابھی میں آپ کو اگزامپل دکھاؤں گا، جو مغلظات عنبر خان کو بکی ہیں، کیا وجہ تھی؟ صرف اس لیے کہ قاسم کی بیوی نہیں، قاسم کی بیوی تو الطاف کی گھر والی نہیں تھی، الطاف کی بیٹی کے لیے انہوں نے بڑے رقیق الزامات لگائے تھے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آج انہوں نے، یہ سارے لوگ اسی عنبر خان کی وی لاگ جس میں میری مذمت ہے، ٹھیک ہے، مجھ پہ الزام ہے، اس کو شیئر کر رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ اس نے کسی ایجنسیوں کے لیے کیا تھا اور آپ کو پتا تھا، بقول ندیم احسان کو پتا تھا، تو پھر اب آپ نے اس کو واپس معاف کر کے کیوں اپنے فولڈ میں لے لیا ہے؟ صرف اس لیے کہ میں نے آپ کا یہ جو سوالیہ نشان ہے وہ پھر دکھا دیا ہے. سوچیے اس بات پر کیا وجہ ہے بھئی؟ آپ نے اتنے الزامات لگائے ایجنسیوں کے، فلاں فلاں، کس کا پے رول، تو کہاں گیا وہ سارا قصہ جو تھا؟ ایک اور سنیے، یہ قاسم صاحب جو ہے. گزشتہ کئی دنوں سے امریکہ میں موجود ایک خاتون عنبر نینسی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے حوالے سے، ان کی پالیسیوں کے حوالے سے تنقید کر رہی تھی. چونکہ یہ تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے تنظیمی ضابطے کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور بعد میں جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گئیں تو پھر انہیں تحریک کی بنیادی رکنیت سے خارج کر دیا گیا. ہم ان کو اور ان کے پیچھے جتنے بھی سازشی عناصر ہیں، سازشی طاقتیں ہیں، ان کو باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک سازش اور سازشی عناصر سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ یہ گھناؤنی سازش کیوں کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، اور اس کے کیا مقاصد ہیں. ان سازشی عناصر اور ان کے اعلی کار بشمول عنبر نینسی کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ آپ چونکہ تنظیمی ضابطے کی خلاف ورزی کے باعث تنظیم سے خارج کر دی گئی ہیں، اب آپ جو سیاست کرنا چاہتی ہیں کریں، لیکن اپنی اوقات میں رہ کر. اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں کوئی بکواس کی تو پھر الطاف بھائی کے چاہنے والے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. تو آپ نے سنا اہل خانہ، ان کا اہل خانہ صرف ان کی بیٹی تھی اس وقت، 2020 کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور 2020 میں ساری یہ گفتگو ہو رہی ہے، اتنے سارے لوگ، ساری لیڈرشپ ایک خاتون کے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے نا، مغلظات، دھمکیاں. یہ اب ان کے جو نیکسٹ لیول کے لوگ ہیں، یہ سنیے آپ، یہ کوئی ہے ریحان عبادت صاحب، مجھے نہیں پتا رابطہ کمیٹی میں ہے یا نہیں. سنیے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا چاہنے والا ایک سپاہی، ایک ادنا سا کارکن، آج اس ویڈیو لاگ میں عنبر نینسی تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں تحریک سے خارج کر دیا گیا ہے. تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہیں تحریک سے خارج کر دیا گیا ہے. اب وہ حرکتیں، اونچی حرکتیں نہیں کرو جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہوں. تمہیں جو بھی باتیں کرنی ہے، جو بھی بکواس کرنی ہے، جو بھی جھوٹ بولنا ہے، وہ ہمارے لیے کرو، ہم سے کرو، مگر قائد تحریک اور ان کے اہل خانہ کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ورنہ تم ہمیں مجبور کرو گی، بلکہ مجبور کر رہی ہوں کہ ہم تمہاری وہ ساری باتیں لے کر آئیں جس سے دنیا آگاہ نہیں ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کے اہل خانہ پہ جھوٹے، بے بنیاد، غلیظ الزام لگانے کا زیرو ٹالرنس ہے ہمارے پاس. ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ادھر کچھ تحریریں سنیے ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ کیا گند مچایا گیا تھا 2020 اپریل. یہ جناب ہیں قاسم صاحب، جنہوں نے ابھی ان کا معافی نامہ قبول کیا ہے اور ہر جگہ شیئر کیا ہے، اور جن کی بیوی سے متعلق عنبر نے باتیں کی. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ کیا فرماتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے کہ گلی کے آوارہ کتے اور کتیاں ہیں. اب یہ لینگویج ہے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی. مجھ سے کہتے ہیں نا میں الطاف کے لیے کیا کہہ رہا ہوں، پڑھ لیجئے آپ، میں نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے نا. یہ الفاظ جو ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ میں ان کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنے ہی الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ میں الفاظ استعمال نہیں کروں. میں نے آج اپنے ایک بہت سے دوست ہیں، کیا کہتے ہیں، نذیر صاحب، ان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں لفظ حرامی کوشش کروں گا کہ نہیں یوز کروں. نظر الحق، سوری نذیر نہیں، نظر الحق صاحب سے. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا ندیم بھائی آپ جو ہے نا
یہ استعمال نہ کیجیے گا، اس کو میری انہیں ریکویسٹ کی تھی تو میں نہیں کر رہا، لیکن یہ میں آپ خود پڑھ لیجئے، میں نے لفظ پڑھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے پڑھ لی گفتگو. اب اس کے علاوہ اب طارق جاوید کی بھی لینگویج پڑھ لیجئے آپ. یہ دیکھیے جناب، یہ ہے طارق جاوید صاحب جو ان کے متعلق جو کچھ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ طارق جاوید صاحب فرما رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں، تصویر ان کی لگا کر میں خیال پڑھا جا رہا ہے، بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی یہ عنبر کی تصویر لگا کر طارق جاوید صاحب یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور ٹویٹ دیکھ لیجئے طارق جاوید صاحب کی، ٹھیک ہے. یہ بھی طارق جاوید صاحب ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ٹویٹر رسپانس ہے، یہ ایم کیو ایم کے سینئر کارکنان کا رسپانس ہے. یہ لینگویج ہے الطاف کی ہدایت پر. کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو لوگ نہیں، الطاف فون کر کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مغلظات بکو، اگر کوئی نہیں بکتا ہے تو ان کو مزید پریشر ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا. امبر نینسی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے بہت سارے شیئر کر لیے. تو یہ بہت سارے لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی. تو ہوا کیا کہ 2020 میں یہ ایک طوفان برپا کیا عنبر خان نے، ٹھیک ہے. ہم نے کوئی اے آئی کی بات نہیں کی. اگر ہماری بات اے آئی کی ہوتی تو جناب یہ اتنے سارے سینئر جو رہنما ہیں الطاف کے، وہ اتنی مغلظات نہیں بکتے، دھمکیاں نہیں دیتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2020 کے بعد بھی ان ساری سچویشن میں ہونا یہ چاہیے تھا. الطاف کی بیٹی جس طریقے سے پبلک فگر تھی 2015 تک، ٹھیک ہے، 15 کے بعد ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے، کوئی ہمارے پاس پکچر ویڈیو ایسی نہیں ہے. لیکن 2020 میں یہ مغلظات اور یہ الزامات لگے تو ہم نے تب بھی یہ بات کی تھی. میں مستقل کر رہا ہوں، میں نے نئی بات نہیں کی کہ بھئی الطاف کی بیٹی کہاں ہے. 2020 سے جب سے عنبر خان نے یہ بات کی، ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی بیٹی کہاں ہے، پتہ نہیں چل رہا. لیکن یہ دیکھیے آپ، 2020 میں یہ تاریخ ہے 20 اپریل. ایم کیو ایم لیڈر مسٹر الطاف حسین's ڈاٹر افضل الطاف از ہیلدی. ایم کیو ایم اسپوکس پرسن، ان کی صحت کی خبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ عنبر نینسی اس 20 تاریخ سے پہلے طوفان برپا کر رہی تھیں تو انہیں یہ خبر دینی پڑی، ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں انہوں نے کی، ظاہر ہے ہمارے پاس آڈیو نہیں ہے تو ہم وہ باتیں نہیں کریں گے. ہم سے سوال کریں گے کہ جو عنبر نے کہا الطاف نے اگر ایسا نہیں کیا تو الطاف کی بیٹی جو 2015 تک نظر آتی تھی جلسوں میں، وہ کہاں چلی گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ سنیے، خبریں آنا ہے ایک دم گردش میں آئی ہیں کہ آپ کی بیٹی جو آپ کی اکلوتی اولاد ہے، کہ آپ کراچی کی پولیٹکس میں ان کو اتارنے جا رہے ہیں. مرتضی علی شاہ صاحب، آپ میرے فکر و فلسفے کو بھی جانتے ہیں. جاگیردارانہ وڈیرانہ سسٹم کا جس طرح مخالف ہوں، اتنا ہی موروثی سیاست کا میں خلاف ہوں. بہرحال یہ ہے جناب اکتوبر 2024. ایم کیو ایم کے جو مخالفین ہیں، میں جانتا ہوں کسی نے خبر اڑائی تاکہ ان کی بیٹی کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، یہ رسپانس دیں سلیقے سے، چونکہ وہ ادارتی خیال رکھتے ہوئے معاملات کا انہوں نے جو ہے وہ خبر چلائی کہ جی الطاف کی بیٹی جو ہے پولیٹکس میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب جب وہ سوال چلی تو ظاہر سی بات ہے وہ بیٹی کو پیش کرتے، مگر انہیں بیٹی پیش نہیں کی، بیٹی کہیں نظر نہیں آئی. لیکن الطاف صاحب نے بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ مورثی سیاست کی بات کر کے تردید ضرور کر دی، مگر بیٹی کا پتہ نہیں ہے بیٹی کہاں ہے. اب بیٹی کہاں ہے، آئیے تھوڑا سا یہ سنیے مبشر لقمان صاحب کیا فرماتے ہیں. بھائی کی بیٹی نے جب بھائی کے متعلق کمپلینٹ کی تھی تو اس کے بعد سے گئے. اب کیا ہوتا ہے بھائی کی بیٹی نے جب بھائی کے متعلق کمپلینٹ کی تھی تو اس کے بعد سے گئے. اب کیا ہوتا ہے بھائی کی بیٹی نے جب بھائی کے متعلق کمپلینٹ کی تھی تو اس کے بعد سے گئے. اس کو میں تھوڑا سا پاز اب کیا ہوتا ہے بھائی کی بیٹی نے جب کہ ان کا ویلاگ یوٹیوب پہ بہت طویل ہے، لیکن میں نے صرف وہی چیز نکالی ہے کہ بیٹی کہاں ہے. مبشر لقمان نے بھی یہ سوال پوچھا، لیکن انہوں نے ایک اور نئی بات کی کہ ان کی بیٹی نے باپ کے متعلق اداروں میں برطانیہ لندن میں کمپلین کی اور اس کے بعد ان کو تحفظ دیا گیا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بات 100% صحیح ہے.
ہم تو امبر نینسی کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. مگر کوئی اگر جھوٹا الزام لگاتا ہے، ٹھیک ہے، پبلک فگر پہ، ایک عام آدمی مجھ جیسا آدمی ہو تو مجھے پرواہ نہیں ہے، کھڈے میں جائے. 2020 میں شدید الزام لگایا گیا، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک پہ طوفان برپا تھا، ٹھیک ہے، 23 تک برپا رہا. آپ نے دیکھا کہ میں نے وہ میرا کراچی سے نکال کے دکھایا. اور آج بھی یہ شخص سوال کر رہا ہے اب ایسے میں کیا ہونا چاہیے. بجائے گالم گلوچ کے ایک پبلک فگر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان افواہوں کو دبائے. کیسے دبائے؟ بھائی بیٹی کو سامنے لے آئے. لیکن ہوا کیا؟ الطاف جو ہے 14 دن ڈرامہ کرتا رہا. بیمار نہیں تھا، وہ کرونک بیماری تھی، دائمی بیماری تھی جس میں خون کم تھا. اس کو انجیکشن دیے جا سکتے تھے گھر پر کہ خون بڑھ جائے، خون دینے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن جان بوجھ کے اسپتال گیا، انڈیکیشن قائم کی گئی، خون چڑھایا گیا تاکہ منظر نامہ ایسا ہو کہ لوگ ڈونیشن دیں. الطاف کو ڈونیشن چاہیے ہوتے ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور سمپیتی چاہیے ہوتی ہے. جذباتی کارکنان پریشان ہو جائیں، اپنے گلے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر اس منوس کو جو ہے وہ پیسے بھیجیں. مگر ہم نے جب بیٹی کا سوال کیا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. اچھا جب وہ گھر پہنچ گئے، میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، وہ فلائنگ کس دیتے ہوئے نامحرم نوجوان بچیوں کو، لوگ اس پہ بھی ناراض ہو گئے. میں ابھی دکھانا نہیں چاہ رہا، لیکن اب آپ دیکھیے الطاف کا کیا رد عمل ہے. گھر پہنچتے ہی 24 گھنٹے نہیں گزرے. مجھے جو شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے نام چاہیے تاکہ بسم اللہ کروں، میں کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھے جو شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے نام چاہیے تاکہ بسم اللہ کروں. میں تو آپ نے سنا الطاف صاحب اب کوئی مشن پر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بسم اللہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بسم اللہ ہو نہیں پا رہی ہے گزشتہ 35 سال سے، ٹھیک ہے. اور ان کو شہید ہونے والے کارکنان چاہیے. کیوں بھائی؟ تو کیوں نہیں شہید ہوتا؟ تو اتنا بڑا لیڈر ہے، بار بار ہوتا ہے تو اتنا بہادر ہے، تو بہادر ہے. ابے کیسا بہادر ہے تو؟ مظلوم پسے ہوئے مہاجروں کو جو اپنی زندگی مشکل سے گزار رہے ہیں، ان میں تجھے شہید ہونے والے کارکنان چاہیے. تاکہ کیوں چاہیے؟ شہید کیسے ہوں گے؟ فوج سے ٹکرا دو، ٹھیک ہے نا، فوج پہ حملے کراؤ تو کیا ہوگا؟ وہ تو شہید ہوں گے، ان کے نتیجے میں ان کے گھر والے جو ہیں پریشان ہوں گے، اور دوست گرفتار ہوں گے، گھر والے گرفتار ہوں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ مہاجر قوم کا نقصان ہوگا. اس الطاف کا مشن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ انڈیا کے لیے، رو کے لیے، پاکستان کے شہر کراچی میں ایک ایسی کیفیت رکھنا چاہتا ہے کہ معاشی صورتحال خراب رہے. اس کا مہاجر قوم سے کوئی تعلق نہیں، اور مہاجر یہ سمجھ نہیں پا رہا. اور چونکہ مہاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے منسلک ہے، اس سے ہمدردی رکھتی ہے، جو بار بار اظہار کر کے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتی ہے. تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خوف زدہ ہے، وہ مہاجروں کو کچھ نہیں دے رہی ہے. مجھے بھی شکایت ہے کہ نہیں دے رہی ہے، دینا چاہیے، ٹھیک ہے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں. مگر سوال یہ ہے کہ جس کو تم نے باپ بنا رکھا ہے، کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ تمہیں شہید کرانا چاہتا ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا اس کا مشن، لیکن اس کی بدمستیاں دیکھیں، یہ سنیے آپ. تم آ جاؤ تو آ کے ڈیوٹی دو میڈیسن دینے کی. نہیں، جو ڈاکٹر نے ابھی آپ کو میڈیسن دی ہے نا وہ ٹائم پہ لیجئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو میں ٹائم پہ یقیناً لیتا رہوں گا، لیکن کوئی دینے والا بھی تو ہونا چاہیے. تو آ جاؤ میڈیسن کھلانے کے لیے. ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بس دیکھیں میں آتی ہوں انشاءاللہ، ٹائم پہ میڈیسن دیا کروں گی. بالکل ہاں، بالکل. اب آپ نے سنا اس کی کیا کہتے ہیں آواز کو غور سے سنیے آپ. کسی بیمار کی آواز ہے یہ؟ کسی ایسے بیمار کی جو مرنے والا تھا؟ کوئی ایسا بیمار جو کہ آئی سی یو میں تھا؟ نہیں، یہ خبیث آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے گفتگو کے اندر جو ضلالت موجود ہے، جو کمینگی موجود ہے، اس کی فطرت شیطانی ہے، ٹھیک ہے. سنتے رہیے. نرس کی طرح سے، پیرامیڈکس کی طرح سے.
बेटी जैसी नर्स बन के दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नई इस्तेलाह इस्तेमाल की है, नर्स बेटी। आपने इसका कहका सुना, नर्स बेटी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुप रहूंगा। इसकी अपनी बेटी, आप अंदाजा कीजिए जो बाप वाले हैं जिनकी बेटियां हैं, अगर आपकी बेटी, चले हम किसी इल्ज़ाम की भी बात नहीं करते, अगर नाराज होकर चली गई है और आप करीबुल मर्ग हैं, आप मरने वाले हैं, आप किसी मिशन पर भी हैं, आप मरने से पहले वो मिशन पूरा करना चाहते हैं, कुछ लोगों को शहीद कराकर, आप इस तरीके से कहके लगाएंगे नर्स बेटी, या आप अपनी बेटी से राब्ता करने की दिन रात कोशिश करेंगे? नहीं, ये शख्स 24 घंटे से भी कम अरसे में लोगों को शहीद कराना चाह रहा है और नर्स बेटी की तलाश में है। ये एक दहशतगर्द है। और इसीलिए ये आखिरी स्लाइड है, अमेरिका के अंदर MQM जो है, अल्ताफ ग्रुप जो है, वो करीबुल दहशतगर्दी है। और इसमें जो लोग एजाइलम या सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं, उनको सियासी पनाह नहीं मिल रही, उनको वापस भेजा जा रहा है। तो मेरी गुफ्तगू ख़त्म होती है। ये पूरा कज़िया जो है, जो किस्सा है, अल्ताफ़ की बेटी कहाँ है, सवालिया निशान अभी भी मौजूद है। अंबर खान के इल्ज़ामात कितने दुरुस्त हैं, कितने गलत हैं, 5 साल 2020 से आज तक ये खामोश हैं। ठीक है ना? क्यों खामोश हैं? बेटी का बताते नहीं हैं, बेटी से कोई राब्ता नहीं है। मुबश्शिर लुकमान कहते हैं कि बेटी जो है वो उसका नाम बदल के वो वहीं लंदन में रह रही है बकौल उनके, और जो है अल्ताफ़ से प्रोटेक्शन मांगी हुई है। अब ये कौम के सोचने की बात है कि वो क्यों एक ऐसे नाबकार शख्स के पीछे चल रही है जिसके इतने सारे सवालिया निशान हैं। जो अपनी बेटी का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे होगा? जो तुम्हारे बच्चों को शहीद कराना चाहता है और खुद जो है आने से डरता है, खुद अपने आप को बहादुर कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, मगर डरता है, बहुत डरता है। ठीक है, ये किसके मिशन पर है? सवाल कीजिए आप इससे। खुदा हाफिज।